مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنا حق عبادت گنوانے کے بعد والدین کے ساتھ اپنے سلوک کا حق گنواتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق اللہ کے بعد انسانوں کے حقوق میں نبی رحمت کے حقوق کے بعد سب سے اہم ترین حقوق میں سے حق والدین کا ہے، اور یہ ان حقوق میں سے ہے کہ جن میں کوتاہی نقصان دہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ بندہ والدین کے حقوق ادا نہ کرے۔ والدین کے حقوق کون سے ہیں جو ایک بحیثیت اولاد ایک مسلمان کے ذمے واجب الادا ہیں؟ تو سب سے پہلا حق ہے ان کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ اچھا سلوک کس طرح سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، یہ پکا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، اگر تیرے پاس تیرے والدین دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، پس تو نہ کہہ ان سے اف بھی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم دونوں کو جھڑک، وَقُلْ لَهُمَا، اور تو کہہ ان سے قولاً کریما، ایک کریم بات، با ادب طریقے سے ان سے بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور تو عاجزی کا پہلو جھکا دے ان کے لیے، من الرحمتی، رحم دلی سے، وقل، اور تو کہہ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما جس طرح ربیانی صغیرہ، انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے اف نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ اف عربی زبان میں ناپسندیدگی کا ہلکا ترین جملہ ہے، اور بعض اوقات یہ اشارہ ہوتا ہے، مثلا والد کو بات کہتا ہے اور بچہ آگے سے سر مار دیتا ہے نا، یہ ہے اف۔ آج ہمارے ہاں تو اس سے بھی آگے بات ہے نا، والد کو ابا نہیں تو پتہ ہی نہیں تو چوپ ہی رہو، مطلب یہ تو آج کل ہماری جو اولادیں ہیں ان کی زبانیں زیادہ ہی چل پڑی ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اف کہنے کی بے اجازت نہیں، اور یہ جو اف کا لفظ ہے نا، اس کو قرآن نے والدین کے بڑھاپے کے ساتھ جوڑا ہے، کہ عموماً جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو بڑھاپے کی عمر میں بندہ تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، کچھ سخت باتیں بھی کر لیتا ہے۔ کہا کہ اس عمر میں بھی جب تمہیں لگے کہ واقعتاً میرا والد یہاں پہ غلط ہے، اس وقت بھی تم نے اف نہیں کہنا، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ساتھ مزید تاکید کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی باتیں تمہارے والدین کی تمہارے مطابق نہ ہوں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ان کو۔ جب تم بچے تھے تم سے بڑی غلطیاں ہوتی تھی، تمہارا والد نظر انداز کرتا تھا، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی کیفیت بھی بچوں جیسی ہے، تو اب اگر اس سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تم نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس پر روب جماؤ یا اسے جھڑکو، یہ تمہارا روب نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اور بات کیسے کرنی ہے؟ با ادب ہو کے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایسے جیسے ایک غلام اپنے سرکش مالک کے سامنے با ادب ہو کے گفتگو کرتا ہے نا، ڈرتا ہے، اس طریقے سے ایک اولاد کو اپنے والدین کے سامنے با ادب ہو کے بات کرنی چاہیے، اس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ رہنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کمال طریقے سے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ ایک اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اپنا عاجزی والا پہلو جھکا دو۔ جناح کہتے ہیں پرندہ ہوتا ہے نا، اس کے پر کو۔ فرمایا کہ جو تمہارا بازو ہے نا، یہ گویا پر ہے، اپنے پر کو والدین کے لیے بچھا دو۔ کیا مطلب؟ آپ نے کبھی مرغی دیکھی ہے؟ اس کے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے، نہ گرمی نہ سردی، نہ کسی حملہ آور کو قریب آنے دیتی ہے، وہ ان کی مکمل حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا جب تمہارے والدین تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، تم طاقتور ہو جاؤ، اس وقت اپنے والدین کو اس طرح سمیٹ لو اپنے پروں کے نیچے کہ نہ انہیں سردی لگے، نہ گرمی، نہ معاشرے کی آزمائشیں ان کو پہنچے۔ ہر طرح سے تم ان کا خیال کرو، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، اس طرح سے تم نے ان کا خیال کرنا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج کل کی اولادیں دعائیں نہیں کرتی، والدین تو کرتے ہیں، فطرتاً ان کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد نہیں کرتی۔ ہاں والد کوئی ہاسپٹل میں داخل ہو گیا تو دعا کرنے لگ جاتے ہیں، قاری صاحب ذرا دعا کروایا جائے، میرے والد صاحب نا ہاسپٹل میں۔ آگے پیچھے اولاد والدین کے لیے دعا نہیں کرتی۔ ہمیں قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے مستقل طور پر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ اور جناب ابراہیم کی زندگی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور تمام ایمان والوں کو حساب والے دن۔ محترم بھائیو، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات قابل ذکر ہے، یہ جو حسن سلوک ہے نا، حسن سلوک کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ میرا والد اگر پکا مسلمان ہوگا تبھی میں اس سے حسن سلوک کروں گا، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو میں اس سے حسن سلوک نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ والدین کا رشتہ ایسا ہے کہ باپ میں اگر کوئی عملی کمی ہے بھی، اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ والدین کی گستاخی کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم اب وہ بت بناتے اور بت بیچتے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا ابراہیم کا ذرا تذکرہ کرا پیارے نبی، وہ سچا نبی تھا، سچ بولنے والا۔ اب جناب ابراہیم اپنے والد کو کس طرح دعوت دیتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی کام آ سکتے ہیں؟ ابا جی ان کی عبادت نہ کیجیے۔ بہرحال وہ عبادت کا انداز یہ تھا، ابا جی ابا جی ابا جی۔ باپ آخر پہ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میری ملت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، تو لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ جا۔ قال سلام علیک، جناب ابراہیم نے ابا جی تسی مجھے اچھا رجم کرنا قتل کرنا کہہ رہے جی، صبر کرو ذرا۔ نہیں، سلام علیک، ابا جی آپ پر سلام تھی، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ باپ کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تو اگر باز نہ آیا تجھے پتھر مار مار کے میں رجم کر دوں گا، تو گھر چھوڑ کے چلا جا، گھر سے نکال دی۔ اور جناب ابراہیم کا رد عمل کیا ہے؟ سلام علیک، ابا جی آپ پر سلام تھی۔ یہ مطلوب ہے۔ اچھا انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کی؟ صرف ایک قصہ سنانے کے لیے نہیں، اللہ نے عبرت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ واقعہ سنائے۔ جناب ابراہیم کا یہ طرز عمل تھا، ابا جی آپ پر سلام تھی، میں آپ سے اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ کہ اس کے بعد کا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ جو محبوب ترین عمل ہے نا اللہ تعالیٰ کو، ان میں سے ایک یہ ہے۔ حتیٰ کہ جہاد بڑا عظیم الشان عمل ہے، جہاد کے مقابلے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بڑا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ابایعک علی الہجرہ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر جہاد اور ہجرت کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا متمنی ہوں۔ اب ہجرت ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کرے سب کا ساری زندگی کے گناہ معاف، جہاد ایسا عمل ہے کہ شہادت مل جائے قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اللہ پہلے معاف کر دیتا ہے، اتنے چھوٹی کے عمل۔ کہا حل من والدیک احد حی، او اللہ کے بندے کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول دونوں ہی زندہ ہیں۔ فرمایا اب تبتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر بھی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کا اللہ کے رسول اجر تو حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا فرجع الی والدیہ، اپنے والدین کی طرف واپس پلٹ جا، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ اپنی صحبت جو ہے نا اس کو اچھا کر لے، ان کے ساتھ اپنا رہن سہن اچھا کر لے۔ یہ عمل آپ نے کن دو عملوں کے مقابلے میں بتایا؟ جہاد اور ہجرت کے مقابلے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بتایا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاد بڑا عمل نہیں ہے، بڑا عمل تھا، لیکن اس کے والدین بزرگ ہوں گے، اللہ کے رسول کیفیتیں بھی دیکھتے تھے نا، تو کیفیت دیکھ کے کہا جاؤ بھائی اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ اور حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ماں باپ دونوں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد حضرت جاہمہ اللہ کے رسول کے پاس ہے،
کہنے لگے اللہ کے رسول میں نا جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے مشاورت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھے کس قافلے میں جانا چاہیے اور کس میں نہیں۔ کہا تیرے علاقہ والدین ہیں تیرے؟ اللہ کے رسول ہے۔ کہا الزمھا فإن الجنة تحت أرجلهما، جا کے اپنے والدین کو لازم کر لو، ان کی خدمت کرو، جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حتیٰ کہ اگر والدین راضی ہو جائے نا بندے سے، والدین راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کے راضی ہونے میں ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ والد کو ناراض کر دو، تکلیفیں دو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا معاملہ نمازیں آپ کی ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر والدین ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں گواہی دوں اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کروں، اور گواہی دوں کہ آپ اللہ کا آخری رسول ہے، نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، روزہ رکھوں، تو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ فَإِن مَاتَ عَلَى هَذَا، اگر تو انہی اعمال پہ فوت ہو جائے، كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ، تو صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا جب تک کہ تو والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ مشروط کر دیا کہ تیری نماز، روزہ اور مجھ پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ بڑے عمل ہیں اور یہ عمل بندے کو جنت میں لے جائیں گے، یہ یقینی بات ہے، لیکن ایک رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ ان کی نافرمانی، ان کی بات نہ ماننا، برا سلوک ان سے کرنا۔ فرمایا یہ نہ ہو، اگر یہ ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، تین لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گئے نہیں قیامت والے دن۔ العاق لوالدیہ، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ پھر فرمایا وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک کون ہے؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عق والدیہ، وہ بندہ لعنتی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، وہ لعنتی ہے۔ پھر محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت نہ ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا کہ راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو، پھر اس بندے کا ناک خاک آلود ہو، پھر اس بندے کا ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کا؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، احدہما او کلیہما، دونوں کو پائے یا ایک کو پائے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت حاصل نہ کر سکے، جنت میں نہ جا سکے ان کی خدمت کر کے، ایسا بندہ اس کا ناک خاک آلود ہو، مطلب کیا؟ ذلیل و رسوا ہو۔ حضرت جبریل امین آئے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، ممبر کی ایک سیڑھی چڑھی، کہا آمین، دوسری سیڑھی چڑھی، کہا آمین، تیسری سیڑھی، آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کی عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا جو آج کیا ہے۔ کہا معاملہ یہ تھا کہ جبریل آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، دونوں کو یا ایک کو، پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے پیارے حبیب آپ آمین کہیے، دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، آمین کہنے والا انبیاء کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں، جبریل امین دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جبریل امین نے یہ دعا اللہ کے حکم کے بغیر نہ کی ہوگی، کیونکہ فرشتے صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہلتے بھی نہیں ہیں، بس جو حکم ہے اتنا کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ دعا کی ہے کہ جو بندہ والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے اور اس وجہ سے جہنم میں چلا جائے، وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے، اللہ کی رحمت بھی نہ اسے پہنچے گی۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ جو والدین والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا حساس ہے۔ آپ 100 دفعہ کہ لوگوں کو باتیں سناؤ گے، دیکھو نہیں میرے والد صاحب یہ کہ ہاں غلط ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ کو اسلام نے اور قرآن نے پھر بھی حق نہیں دیا کہ آپ اف کرو، ان کو جھڑکو، ان سے لڑائی جھگڑا کرو۔ اسلام کہتا ہے ممکن ہے غلطی ہو جائے، لیکن تمہارا حق نہیں ہے، اولاد کا حق نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ جھگڑا کرے، لڑائی کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ اولاد کو یہ حق پھر بھی حاصل نہیں ہے۔ آج کل کئی اولادیں جی میرا قصور نہیں ہے، میرا پیو ہی اس طرح ہے، پھر وہ لمبی اسٹوری شروع کر دے گا۔ اسلام کہتا ہے جیسا بھی ہے تجھے حق نہیں پہنچتا۔ کیا حضرت ابراہیم کے والد جیسا؟ آپ کے والدین تو مسلمان ہیں، ان کا والد تو مسلمان نہ تھا، بت بنانے والا تھا اور بت بیچنے والا تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ وہ تو ایسا تھا
حضرت ابراہیم تو اس کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں بول رہے ہیں، کیا آپ یہ عذر کر سکو گے کہ میرا والد غلط ہے اس لیے میں ان سے لڑائی کرتا ہوں؟ تو یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ والدین کا سب سے بڑا حق ہم پہ یہ ہے، ہم ان کے ساتھ زندگی بھر اچھے سلوک سے رہیں۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کہے آپ کا والد، آپ وہ نہ کریں۔ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تم پر وہ تیرے والدین کوشش کریں کہ تو ایسا کام کرے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، فلا تطعہما، ان کی بات نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ۔ والدین تیرے مسلمان نہیں ہے، پھر بھی تیرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔